بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله، والصلاة والسلام على رسوله محمد وآله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم. برادران ملت اسلامیہ، قرآن کریم اللہ تعالیٰ کی نازل کردہ وہ کتاب ہے جو تمام انسانوں کو ابدی اور سرمدی حیات کی دعوت دیتی ہے۔ یہ وہ صحیفہ ایسی ہے جس کے اندر حیات صالحہ کو تمام تر دستور و ضوابط منظم کر رکھ دیے گئے ہیں۔ وہ کلام ربانی ہے جو انسان کو ضلالت و گمراہی کے عمیق غار سے نکال کر صراط مستقیم کی جانب لاتا ہے۔ یہ منارہ نور ہے جس کی روشنی کل بھی پوری دنیا کو محیط تھی اور آج بھی اس آب و تاب کے ساتھ چمک رہی ہے۔ یہ برف تپا ہے جو آج بھی کرمن کفر کو جلا کر راکھ کر دیتی ہے۔ یہ وہ انقلاب آخری کتاب ہے جس نے پوری دنیا کے اندر ایسا انقلاب اور سلسلہ پیدا کر دیا جس کے جھٹکے آج بھی تیزی کے ساتھ محسوس کیے جا رہے ہیں، جس نے آج جیسی شقی، بدبخت، آبا پرست اور ضدی قوم کے قلوب کو چند ایام میں اس طرح پلٹ کر رکھ دیا کہ وہی قوم جو مذہب اسلام کا مذاق اڑاتی تھی، قرآن کا استہزاء کرتی تھی، یتیم عبداللہ جی اور گوشہ آمنہ احمد مجتبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو کبھی شاعر، کبھی مجنون، کبھی پاگل اور کبھی ساحر و کاہن جیسے برے القاب سے پکارتی تھی۔ قرآنی انقلاب کے بعد مذہب اسلام کی پیرو نظر آ رہی ہے، دین متین کی شیدائی نظر آ رہی ہے، مکی و مدنی تاجدار صلی اللہ علیہ وسلم کی پکی سچی عاشق نظر آ رہی ہے، قرآنی تعلیمات پر اپنے کو قربان کرتی نظر آ رہی ہے۔ حضرات، صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کی سیرتوں کو پڑھیے، اس صدی کی تاریخ پر باہر کو الٹ کر دیکھیے تو آپ کو مجبور ہو کر یہ فیصلہ کرنا پڑے گا کہ ابو بکر کو صدیق بنائے تو قرآن کی برکت نے، عمر کو فاروق بنائے تو قرآن کی برکت نے، عثمان کو ذی النورین بنائے تو قرآن کی برکت نے، علی کو حیدر کرار بنائے تو قرآن کی برکت نے۔ جتنے بھی اکابر و اصاغر صحابہ اکرام ہیں ان کو مکرم و منظم بنائے تو قرآن کی برکت نے۔ برادران ملت اسلامیہ، یہ حضرات اتنے اونچے کیوں بنے؟ اس لیے کہ ان کی زندگیوں میں قرآن تھا، قرآنی تعلیمات پر عمل پیرا ہونا ان کا نصب العین تھا، قرآن کے ایک ایک لفظ کو اپنی زندگیوں میں اتار دینے کو بات وقت سمجھتے تھے، جس وجہ سے یہ حضرات آخرت میں مالک اور جو صحابہ کے سامنے سرخرو تو ہوں گے ہی، ساتھ ہی دنیا میں بھی اللہ نے مقام و مرتبہ عنایت فرمایا کہ آج بھی لوگوں کو رشک ہے، آج بھی اسلام دشمن طاقتیں ان کی تاریخوں کو پڑھتی ہے تو ان کی روح کانپ اٹھتی ہے۔ مگر افسوس، صدا افسوس، آج ہم اپنے آپ کو مسلمان کہتے ہیں، اسلامی اہمیت کا دعویٰ کرتے ہیں، اپنے کو قرآن والا کہتے ہیں، محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کا پکا سچا عاشق کہتے ہیں۔ ہم پوچھنا چاہتے ہیں کہ جب یہ سب کچھ ہمارے پاس موجود ہے تو اسی کی بدولت اسلامی کیمپ کے سپاہی محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے غلام معزز تھے، ہم ذلیل و خوار کیوں ہیں؟ وہ دنیا کے سامنے بلند و بالا تھے، ہم بستی کے عمیق غار میں کیوں دھنستے چلے جا رہے ہیں؟ ان سے انسان تو انسان، جانور ڈرتے اور کانپتے تھے، ہم سے ایک تنکا بھی خائف کیوں نہیں ہوتا؟ بلکہ ہم اس تنکے سے خوف و اعراض میں مبتلا ہو جاتے ہیں۔ اس لیے قرآن نے ان کی زندگیوں میں انقلاب برپا کر دیا تھا، ہماری زندگیوں میں انقلاب کیوں نہیں آتا؟ کیا قرآن کی وہ شکل موجود نہیں ہے کہ اس کے الفاظ بدل گئے؟ کیا وہ تاثیر و جذب ختم ہو گئی؟ کیا اس کے معنی بدل گئے؟ کیا صورت و عین بدل گیا جس نے عمر بن خطاب جیسے قوی اور جاباز مرد کو اسلام کا شہدائی بنا دیا تھا؟ حضرت اسعد بن زرارہ کو حضرت مسعود کا دستہ حق پر بیعت کرنے پر مجبور کر دیا تھا، اور حضرت امامہ بن آثال صرف چند کلمات سن کر عاشق رسول صلی اللہ علیہ وسلم بن گیا تھا۔ ہرگز ہرگز ایسے نہیں
قرآن آج بھی اپنی پوری شان و شوکت کے ساتھ زندہ و تابندہ ہے، اس کی افادیت اور نافعت آج بھی موجود ہے، اس کی جامعت آج بھی باقی ہے، اس کی تاثیر آج بھی محسوس کی جاتی ہے۔ اس کے چیلنج فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِّن مِّثْلِهِ کا جواب دینے والا کوئی لال پیدا نہیں ہو رہا ہے۔ غرض یہ کہ قرآن میں کوئی تبدیلی نہیں آئی ہے، بلکہ ہم بدل گئے، ہمارے حالات بدل گئے، ہمارا یقین متزلزل ہو گیا، ہمارے قلوب زنگ آلود ہو گئے۔ نزول قرآن کے مقاصد کو ہم نے بھلا دیا، اس کے مطالبات اور مقتضیات کو ہم نے فراموش کر دیا۔ وہ معزز تھے زمانے میں مسلمان ہو کر، وہ معزز تھے زمانے میں مسلمان ہو کر، اور ہم خوار تاریخ قرآن ہو کر۔ قرآن کا مطالبہ ہے کہ ہم کلمہ طیبہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کے تقاضوں پر عمل کریں۔ ہم ان تقاضوں پر عمل نہیں کرتے۔ قرآن کا مطالبہ ہے کہ ہم پانچوں نمازوں کو پابندی سے ادا کریں، ہم اس مطالبے پر کوئی دھیان نہیں دیتے۔ قرآن کا مطالبہ ہے کہ ہم رمضان مبارک کے روزے رکھیں، ہم روزے نہیں رکھتے۔ قرآن کا مطالبہ ہے کہ ہم اپنے مالوں کی زکوٰۃ نکالیں، ہم زکوٰۃ نہیں نکالتے۔ قرآن کا مطالبہ ہے کہ اگر ہم صاحب استطاعت ہیں تو بیت اللہ کا حج کریں، ہم کو مال کی محبت حج کرنے نہیں دیتی۔ قرآن کا مطالبہ ہے کہ ہم آپس میں اتحاد و اتفاق کا ماحول پیدا کریں، ہم نا اتفاق پر تلے ہوئے ہیں۔ قرآن کا مطالبہ ہے کہ ہم اپنے ماں باپ، بھائی بہن، اولاد، رشتہ دار اور پڑوسیوں کو حقوق کو سمجھیں اور اس کی ادائیگی کریں، ہم ان حقوق کی ادائیگیوں سے کوسوں دور ہیں۔ قرآن کا مطالبہ ہے کہ ہم ان کی تعلیمات کو اپنی زندگی میں اتاریں، ہم ہیں کہ ان تعلیمات کو اپنے قریب بھی پہنچنے نہیں دیتے۔ قرآن کا مطالبہ ہے کہ اس کی تعلیمات کو عام کریں اور اس پر آنے والے حادثات اور تمام آندھیوں کا جم کر مقابلہ کریں۔ ہم ہیں کہ بزدل ہو کر بیٹھ جاتے ہیں، اور میرے اسلامی بھائیوں یہ بھی حقیقت ہے، اس کا بھی انکار نہیں کیا جا سکتا ہے کہ انہیں قرآن تعلیمات کو فراموش کر دینے کی وجہ سے اور انہی مطالبات کو پسے پس ڈال دینے کی وجہ سے ہمارے دین و مذہب پر طرح طرح کے اعتراض کیے جا رہے ہیں۔ قرآن عظیم کو مشق ستم بنایا جا رہا ہے۔ کہیں کوئی قرآن پر پابندی لگوانے کے لیے ہائی کورٹ میں مقدمہ دائر کرتا ہے تو کوئی قرآن کریم کو جھگڑے فساد والی کتاب کہہ رہا ہے، کہیں کوئی قرآن کا مذاق اڑا رہا ہے، کہیں کوئی اس پر اعتراض کی بوچھاریں کر رہا ہے، کہیں کوئی خرافات بکتا نظر آتا ہے۔ یہ دھرم کوئی دھرم ہے، یہ مذہب کوئی مذہب ہے، یہ دین کوئی دین ہے، یہ کتاب کوئی پرمیشور کی اتاری ہوئی ہو سکتی ہے جو لوگوں کو مارنے اور قتل کرنے کا حکم دے، لوگوں کے ہاتھ پاؤں کاٹنے اور سنسار کرنے کا حکم دے، لوگوں کو غلامی کی زنجیروں میں جکڑنے کا حکم دے۔ کہیں یکساں اصول کو نافذ کر کے قرآن تعلیمات کو مٹانے کی کوشش کی جا رہی ہے، کہیں ہماری مسجدوں اور عیدگاہوں پر مسمار کر کے قرآن تعلیمات کا سدباب کیا جا رہا ہے۔ ہمارے اس تعصب ملک کے اندر اللہ کی شریعت اور قانون کا مذاق اڑایا جا رہا ہے، اس میں طرح طرح سے تغیر و تبدل کی کوشش کی جا رہی ہے۔ حالانکہ بجھ نہیں سکتا کسی آندھی سے قرآن کا چراغ، بجھ نہیں سکتا کسی آندھی سے قرآن کا چراغ، آندھیوں خود آزما لو سامنے میدان ہے۔ برادران ملت اسلامیہ اور میرے امتوں نوجوانوں، بھلا یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ اس زندہ جاوید سرمدی اور ابدی کتاب پر آنچا جائے، اس کی بے حرمتی ہو اور ہم اطمینان سے بیٹھے رہیں؟ ہم ہر طرح کی طاقت سے ٹکرا جائیں گے، تمام حالات کا جم کر مقابلہ کریں گے، اس کے تمام چیلنج کو ہر وقت قبول کرنے کے لیے تیار رہیں گے، اس لیے کہ باطل سے ڈرنے والے آسما نہیں ہم، باطل سے ڈرنے والے آسما نہیں ہم، سو بار کر چکا ہے تو امتحان ہمارا۔ اور میرے انصاف اور نوجوانوں، غور و فکر کا مقام ہے کہ اگر مجرمین کو ان کی جرم کی وجہ سے سزا دی جائے، چور کو اس کی چوری کی وجہ سے سزا دی جائے، زانی کو اس کی زنا کی وجہ سے سزا دی جائے، شرابی اور نشہ خوروں کو اس کی نشہ خوری پر گرفت کی جائے، باغی اور قاتل کو اس کی بغاوت اور قتل پر قتل کر دیا جائے، غلط و بد یہی باطلانہ شے کو اپنا نصب العین اور عقیدہ بنا لینے والے کو سمجھایا جائے اور آدمی طرف پر مواخذہ کیا جائے، تو کیا ناانصافی ہے؟ کیا طریقہ کار غلط ہے؟ یقیناً نہیں، بلا شبہ وہی طریقہ کار ہے جو آدمی اپنی اولاد اور اپنے ماتحتوں کے بارے میں اختیار کرتا ہے۔
قرآن فتنہ فساد پھیلانے والی کتاب نہیں، الفتنة اشد من القتل، گواہی دے رہا ہے کہ فتنہ فساد کو جڑ سے اکھاڑ پھینکنے والی کتاب ہے۔ وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جميعا کا اعلان ہے، اتحاد و اتفاق کا ماحول پیدا کرنے والی کتاب ہے۔ إِنَّ هَذَا الْقُرْآنَ يَهْدِي لِلَّتِي هِيَ اقْوَمُ کی شہادت ہے، درست اور سیدھا راستہ اسی سے مل سکتا ہے۔ قُلْ لَئِنِ اجْتَمَعَتِ الْجِنُّ وَالْإِنسُ عَلَىٰ أَن يَأْتُوا بِمِثْلِ هَٰذَا الْقُرْآنِ لَا يَأْتُونَ بِمِثْلِهِ کا چیلنج بتلا رہا ہے کہ خدا کا نازل کردہ کلام ہے، کوئی انسانی تعریف و تصنیف کردہ نہیں۔ وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ کے الفاظ گواہ ہے کہ قرآن ہر قسم کے امراض روحانی سے شفا دینے والی کتاب ہے اور مؤمنین کے لیے باعث رحمت ہے۔ وَمَا عَلَّمْنَاهُ الشِّعْرَ وَمَا يَنبَغِي لَهُ إِنْ هُوَ إِلَّا ذِكْرٌ وَقُرْآنٌ مُبِينٌ کی وضاحت ہے کہ یہ کوئی تفریحی اور وقت گزاری کی کتاب نہیں۔ لَوْ أَنزَلْنَا هَذَا الْقُرْآنَ عَلَىٰ جَبَلٍ لَرَأَيْتَهُ خَاشِعًا مُتَصَدِّعًا مِنْ خَشْيَةِ اللَّهِ کے الفاظ سے بالکل عیاں ہے کہ یہ جلال خداوندی کا مظہر ہے۔ السارق والسارقة فاقطعوا أيديهما جزاء بما كسبا کا دو ٹوک فیصلہ ہے کہ چوری اور ڈکیتی اور پاکیت ماری کا سدباب کرنے والی کتاب ہے۔ الزانیۃ والزانی فاجلدوا كل واحد منهما 100 جلدہ کے الفاظ بتلا رہے ہیں کہ زنا سے روکنے والی کتاب ہے۔ انما الخمر والمیسر والانصاب والازلام رجس من عمل الشیطان کے الفاظ بتلا رہے ہیں کہ شراب، جوئے اور دیگر خرافات کو جڑ سے اکھاڑ پھینکنے والی کتاب ہے۔ حاضرین اکرام، کہاں تک آپ کے سامنے قرآن تعلیمات کا شمار کرائے، اس گہرے سمندر میں کہاں تک غوطہ زنی کی جائے؟ یوں سمجھ لیجئے کہ معاصی اور مظالم کا سدباب اگر کوئی کتاب کر سکتی ہے تو وہ قرآن ہے۔ اور میرے اسلامی بھائیوں، ہمارے اندر وہ یقین موجود نہیں جس کا قرآن ہم سے متقاضی ہے۔ ہمارے اندر وہ یقین موجود نہیں جس کا قرآن ہم سے متقاضی ہے۔ قرآن کردار ہمارے موجود۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب